دی میل کو صاف کراں، دل دی زنگ کو ختم کراں، تو فرمائے نے اون زنگ کو بہترین نور دے وچ بدلن والی چیز دا نام تلاوت قرآن ہے۔ او کو چاہیے الگ باوے معاشرے دے وچ، تو او کو چاہیے اللہ دے کلام دی زیادہ تو زیادہ تلاوت کرے۔ مومنین اے نہیں ہو سکدا، حضرت انسان اللہ دے کلام قرآن نال محبت کرے، یعنی برے اللہ فرمائے الذی نور انزلنا، میں رب نے ایک نور کو نازل کیتا ہے، ذرا اپنے دلاں چ پا کے تا دیکھ، اندھیرے چھٹ دے نظر آسن، طہارت نازل ہوندی ہوئی نظر آسی۔ میرا بندہ آت صحیح میرے قرآن دے قریب، قرآن ہی بہترین معالج ہے، بہترین انسان واسطے پیشوا ہے، جڑے اللہ دے احکام کو تواڈی اور ساری طرف پہنچاون والے۔ فرمائے نے اگر کوئی اپنی زنگ کو، اپنے گناہاں دے ڈھیر کو اپنے دل وچ کڈھنا چاہندا ہے، تو بہترین معالج دا نام کیا ہے؟ قرآن۔ او حضرت انسان قرآن دی تلاوت کرے۔ دوسری شے، تیسری شے مولا فرمائی بھی نہیں، فرمایا وذکر الموت، او موت کو یاد کرے۔ جیڑا بڑا زمیندار ہے، جیڑا بڑا جاگیردار ہے، جتنی وڈی جوانی دے دوپہری سی، آخر موت نال ٹکراونا ضرور ہے۔ او جلے موت کو یاد کرے سی نا، بس اندے جسم جڑا تکبر ہے نا وہ ڈھائے ویسی، وہ دیکھ کے اپنے آپ کو اکسی فرعون جیسا حاکم نہ رہیا، شداد جیسا حاکم نہ رہیا، نمرود جیسا حاکم نہ رہیا، تے میں کتنا راون ہے، یزید پلیت جیسا نہ رہیا۔ تو میرے دوست یاد رکھے، میں تواڈے سامنے قرآن کریم دی آیت پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، فویل یومئذ للمکذبین، دیہاڑے معاشر دے نا، دیہاڑے معاشر دے انسان کو پتہ لگ سی او جڑے اللہ دے دین کو جھٹلیندے ہیں او کافر لوگ نہیں، او تو ہمیشہ دنیا تے ہن بھی عذاب دے مستحق، مرسن بھی عذاب دے مستحق، آخرتی تا ہر عذاب مختلف قسم دا انہاں واسطے کیا ہے پیش قائم ہے، انہاں دا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن تو تے میں جے کو اللہ نے علی جیسا راہ بر دیتا ہے، او انسان جے کو اللہ نے حسن اور حسین جیسا راہ بر عطا فرمائے، جناب زہرا جیسی سین نصیب فرمائیے، لیکن پھر بھی انسان اے جے ہستیاں دے دامن گیر ہون دے باوجود سود جیسی لعنت کو اپنے آپ کو نہ بچا سنگے۔ اگر انسان حرام کو اپنے کول دور نہ کر سنگے، انسان دنیا دی لالچ کول اپنے آپ کو نہ کر سنگے، اگر حضرت انسان 14 دا دامن پکڑن دے باوجود اپنے اندر میں کو نہ کٹ سنگے، حضرت انسان اپنے ہمسائے دی عزت و آبرو دی حفاظت نہ کر سنگے، غریب تے یتیمہ تے مسکینہ نال محبت نہ کر سنگے، ایسے انسان دا دامن حسین کو پکڑن دا فائدہ کیا ہے کوئی فائدہ میرے دوستو؟ نہیں فائدہ۔ اگر اپنے آپ کو 14 دے دامن نال متمسک کرنا چاہنا ہے اور ہمیشہ والی نجات کو پاونا چاہنا ہے، بس کوشش کر اے بطول عذرا دا سوچا کر دروازہ کیوں جلا۔ میرا دوست ہے بہت ضروری ہے، اگر یہ چیز ملنگ بابا اساں جو دنیا تے آئے ہیں، این دنیا تے سا کو پتہ ہی نہ ہوئے کون نبی دی دھی، کون عزتاں والی، بس اتنی رکھ رہو مصاحب تا کریں۔ اور غور کرائے، میں تساں سارے دا فائدہ اٹھیں دیوں ایک جملہ آکھنا چاہنا، اور اپنی ساری بھی والدہ ہے ان تے روح کو بخشنا چاہنا، تحفہ بھیجنا چاہنا۔ یہ جتنے مسلمان مومن کٹھے تھے بیٹھے ہو، کوئی رسول دا بیٹا ہے، غور کرنا ہے، انہاں چیزاں کو سمجھنا ہے، قبر ہی کم آسی بھئی ہر انسان دی نسل تا چل دی ہوں دے بیٹے تو جو مسلمان تے مومن ہے، اللہ ایڈی تے کوئی عزت عطا فرمائی ہے
تے رسول دی نسل کیویں چلی؟ بھائی بیٹے تا ہیں نا اللہ کو پیارے ہو گئے، اس واسطے سورہ کوثر کو ول ول پڑھ، اللہ دی بھری کائنات نبی وسیع عام انسان ہے، ان دی نسل بیٹیاں دے ذریعے چلیے، اے رسول تیرے کو اعزاز حاصل ہے جن دی نسل ان دے دھی دے ذریعے چلیے، آج تک بھری کائنات نسل زہرا باقی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ تھوڑے وقت کو دیکھ کریں، زیادہ انتظار نہ کرامنا چاہتا، بابے کو روویاں جوانا، ایک دن علی ولی گھر چائن، دیکھ کے فرمینن زہرا تیرا رومنا مسلمانہ کو پسند نہیں، عمران بھیرا اے دیکھ کتنا بڑا مصیبت زدہ اہل بیت دا گھرانا، ملنگ بابا زہرا علی مولا دو دٹھائے، رو کے فرمین دیئے یا علی کدائیں نہ روویں، تو نہ رو آج تو بعد میں مدینے بابے کو نہ روسا، اوے اللہ زندگی عطا کری، میں تیرے کول پوچھنا چاہنا، میرے تے سوال کر مولانا، کوئی زہرا اتنا اچھا روندی آئی جو لوگاں دے کنا تئیں آواز پہنچے اللہ گواہے اچھا نہیں روندی، مگر جلے بابے کوئی آد کرے تے آدھی ای بابا تیرے بعد میں رول گئیا، ویلے ایڈا ظلمان دے وین کریا، مدینہ ہلن پائے ونجیا، لوگاں کو پتہ لگ ونجیا جو نبی دی دھی روندی پئیے، جوان آخری جملہ حسن کو نال لاویا، حسین کو نال لاویا، بابے دی قبر تے لگی آویا، ایویں جھان پویا، رو کے آکھیا بابا تائیں جائیں شریف دی دھیام، بابا میں کو اتنا مارا نے، بابا رات کو پرندے ساموے دین، بابا دھی اتنی زخمی آئی، میں کو رات کو نیندر نہیں آدھی، میرا اللہ سیدہ دی عزت